تک زندہ ہیں، نہ مٹنے دیں گے نہ جھکنے دیں گے۔ بولو صحابہ 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 صحابہ۔ آج یہاں پر فرشتے موجود ہیں، اللہ پوچھے گا گئے تھے مرکز توحید میں، کیا سن کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے بھی جھوم کر کے بولیں گے صحابہ 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 صحابہ۔ میرا ایمان صحابہ، میری الفت صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری محبت صحابہ، میرے پیر صحابہ، رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، اللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میرے بڑے ہی پیارے شیخ خطیب پاکستان قاری عبدالرحیم کلیم حفظہ اللہ تعالیٰ کے اس گلشن میں آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطیب پاکستان قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرما ہیں، اور میرے شیخ پروفیسر مطیع اللہ باجوہ حفظہ اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہ ہوں۔ مجھے میرے بھائی ابتسام کلیم صاحب انہوں نے حکم فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرنا ہے، میں نے اپنے نبی کے صحابہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ میں تقریباً 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں۔ میں نے ایک جائزہ لیا ہے کہ شاہ صاحب آپ کو بلوانے پر بڑا زور لگایا انہوں نے، بعد میں بلوچ صاحب آئے انہوں نے سارا ہی زور لگایا، شاعر اسلام عبدالعظیم ربانی صاحب آئے انہوں نے بڑا زور لگایا، لیکن آپ نے لگتے کوئی قسم اٹھائی ہے کہ ہم نے نہیں بولنا ہے۔ لیکن میں نے بڑے مختصر وقت میں اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرنا ہے، اور اگر آپ نہ بولے تو پھر میں سمجھوں گا کہ نہ جانے میں کن لوگوں کے پاس آ گیا ہوں کہ جو حضور کے یاروں کی عزت کے لیے نہ بولے
تو پھر اس کی زبان اور کس کام آئے گی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جن کی راتیں مصلی پر رب کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا اور اعلان فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کے یار لے کر کے آئے ہیں۔ اور صحابہ کون صحابہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے، صحابہ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر کے نازل کر دیتا ہے۔ نہیں بولنا تسی، اچھا ٹوڑے ہوتے بھی اج پابندی ہے، تسی کچھ بھی نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہو گیا، پابندی آ چڑھیے، ورنہ اچھی آنکھو ایک باری سبحان اللہ، ایک باری دو میں ہاتھ چوک کے آنکھو نا سبحان اللہ۔ اتنا مجمع ہے لیکن آپ کی آواز نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یاروں کے بارے میں پاکستان کی سرزمین کے اوپر آپ کے یاروں کی توہین کی جاتی رہی۔ آخرکار سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نماز کی بات نہیں کرتا، وہ روزے کی بات نہیں کرتا، وہ حج کی بات نہیں کرتا، وہ جب بھی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف 4 صحابہ باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، بے ایمان ہو گئے، انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا، انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا۔ آخر وہ صحابہ کرام کی گستاخی کیوں کرتے؟ آخر وہ صحابہ کرام کو برا بلا کیوں کہتے؟ آئیے میں اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ آپ پہلے مجھے یہ بتائیے، یہ جو صحابہ کرام ہے وہ یہ جانتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت اسلام کی اس عمارت کے اندر ستون کی مانند ہے، اگر ان ستونوں کو نکال دیا جائے گا یہ عمارت باقی نہیں بچے گی۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا نماز باقی نہیں بچے گی، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا روزہ باقی نہیں بچے گا، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا قرآن باقی نہیں بچے گا، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا حدیث باقی نہیں بچے گی۔ ذرا آپ مجھے بول کر کے بتائیے نا، آپ تک جو قرآن پہنچا ہے آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ نہیں آئی آواز آپ کی۔ وہ 30 لاکھ روپے دے کر کے ذاکر بلوائے اور وہ آ کر کے صحابہ کی توہین کرے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں کہ واہ کیا بات ہے، تو نے بڑی اچھی ابو بکر صدیق کی توہین کی ہے، اور ہم دیوانے اتنا سفر کر کے آپ کے پاس آئیں اور آپ صحابہ کی عظمت کے لیے بھی نہ بولے، ایسی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر بولیے، میرا دل چاہتا ہے آج لفظ صحابہ پورے ڈی جی خان کے اندر گونجنا چاہیے، اور جو بوڑھا ہے وہ بھی جوان بن کر کے بولے اور بتلائے آپ تک قرآن پہنچا ہے تو پہنچانے والے کون؟ آپ تک حدیث پہنچی ہے تو پہنچانے والے کون؟ آپ تک سنت پہنچی ہے تو پہنچانے والے کون؟ صحابہ کرام ہیں۔ اگر ان صحابہ کو نکال دیا جائے گا اسلام باقی نہیں بچے گا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں، آپ جائزہ لیتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک ریت کا ٹیلہ آپ نے دیکھا، میرے نبی حکم فرماتے ہیں میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے، آپ کے لیے خیمہ لگا دیا
دیا گیا اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی، جس کی چھت نہ ہو۔ عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں۔ میرے نبی کے لیے عریش کو لگا دیا گیا، میرے نبی اس عریش کے اندر تشریف فرما ہے، میرے نبی نے حکم فرما دیا میرے اس عریش کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا، یہ الگ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی، یہ الگ رفعت اور بلندی ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ میرے نبی اس عریش کے اندر تشریف فرما ہے، میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، میرے نبی رب سے دعائیں کر رہے ہیں، میرے نبی رب سے التجائیں کر رہے ہیں، میرے نبی آنسو بہا رہے ہیں، میرے نبی رب سے مانگ رہے ہیں، میرے نبی رب کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اور ایک ہی جملہ آپ کی زبان پر بار بار آتا ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض۔ اے اللہ یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے جانثار، یہ 313 میرے وفادار، یہ 313 میرے حبدار، میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں۔ اے اللہ یہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا، ان کو مکہ کے چوک پر مارے پڑی لیکن انہوں نے تیرے دین کو نہیں چھوڑا، ابلتی ہوئی دیگوں میں لیٹ گئے لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا، ہاں ہاں جلتے ہوئے انگاروں پر لیٹ گئے لیکن تیرے کلمے کو نہیں چھوڑا۔ اے اللہ میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، ڈھال بھی ہے، قوت بھی ہے، جماعت بھی ہے۔ اے اللہ یہ میرے یار 313 ہیں، کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، چند بچے چند بزرگ چند نوجوان ہیں۔ اے اللہ میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں، انہوں نے نہیں دیکھا ہمارے پاس تیر ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے نہیں دیکھا ہمارے پاس لڑنے کے لیے تلوار موجود ہے کہ نہیں ہے، یہ تیرے نبی کی بات مان کر کے یہاں میدان میں پہنچ چکے ہیں۔ اے اللہ میرے یاروں کی لاج رکھ لے، اے اللہ میرے یاروں کو فتح یابی سے نواز دے، اگر یہ میرے یار نہ رہے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر صحابہ نہ رہے میری سنت باقی نہیں بچے گی۔ اے اللہ یہ میرے یار ہیں، ان کی لاج رکھ لے، یہ میری متاع حیات ہے، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ صحابہ جماعت ہیں، اسلام کے اندر ستون کے مانند ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو قرآن آپ کے پاس 2 گتوں کے درمیان موجود ہے، یہ قرآن ایسے تو نازل نہیں ہوا، اس قرآن کو اکٹھا کر کے آپ کے اور میرے تک پہنچایا ہے تو کس نے؟ اگر صحابہ، اگر قرآن سچا ہے، اگر قرآن سچا ہے تو بولو صحابہ بھی، اگر قرآن حق ہے تو بولو صحابہ بھی حق ہیں۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، میں نے آپ سے پہلے کہا میں نے وقت آپ کا زیادہ نہیں لینا ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابی کسے کہتے ہیں؟ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر لیا اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے بھی فرما دیا من رآنی او
او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، جس نے ایمان کی حالت میں میرے کسی یار کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور آؤ دیکھیے تو صحیح نا، یہ لمحہ ملا صحابہ کرام کو ملا۔ میرا سوال یہ ہے، کیا کوئی بھی مکہ میں رہنے والا، کیا کوئی بھی آنے جانے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بن گیا، یا اس کے لیے کوئی الگ اور اصول اور قانون ہے کائنات کے پروردگار کا؟ تو قانون کائنات کے پروردگار کا یہ ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کا انتخاب کیا اور پھر میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ ان عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ نے جب میرے نبی کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لگتے جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے طہارت آئی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے دیانت آئی، دیانتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے امانت آئی، امانتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے کنبہ آیا، کنبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے قبیلہ آیا، قبیلوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرالوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے ازواج آئی، ازواج میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے بنات آئی، بنات میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے تقوی آیا، تقویٰ میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے زمانہ آیا، زمانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے بستی آئی، بستیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سال آئے، سالوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے مہینے آئے، مہینوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے دن آئے، دنوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے لمحے آئے، لمحوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بستر آیا، بستروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے کمبلی آئی، کمبلیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے معجزات آئے، معجزات میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے سجدے آئے، سجدوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے قیام آئے، قیاموں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے دعائیں آئیں، دعاؤں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے رحمت آئی، رحمتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے اخلاق آئے، اخلاقیات میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے سینہ آیا، سینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے مدینہ آیا، مدینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے وفادار آئے، وفاداروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے دین
صدیقین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آئے صدیقین میں سے چنے ہوئے، عمر آئے عادلین میں سے چنے ہوئے، عثمان آئے سخیوں میں سے چنے ہوئے، علی آئے بہادروں میں سے چنے ہوئے، بلال آئے غلاموں میں سے چنے ہوئے، امت آئی امتوں میں سے چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ مسلک اہل حدیث مولانا وقاص فاروقی صاحب، عظمت صحابہ، شان مصطفیٰ، مرکز توحید ڈیرہ غازی خان۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کو چنا۔ بولو سب سے پہلے میرے، اونچی بولو سب سے پہلے، اونچی آنکھوں نے سبحان اللہ، یہ تینوں یاد ہو جانی چاہیے، اونچی آنکھوں پھر سبحان اللہ۔ اے تسی ستے ہوئے ہو اور اس نے یہ سمجھا ہے، اس نے سمجھا ہے کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، میں جب چاہوں جس روڈ پہ چاہوں، جس بازار میں چاہوں، جس صحابی کے متعلق چاہوں گفتگو کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سال صحابہ کے نام لگ گیا۔ اس سال جتنی صحابہ ہوئی ہے میں نے اپنی زندگی میں دیکھی کوئی نہیں۔ اس نے ایک بار حضرت صدیق اکبر کی گستاخی کی، پاکستان کا بچہ بول پڑا، صحابہ کی صدائیں لگ گئی ہیں۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، صرف میرے نبی کو نہیں چنا، ثم نظر فی قلوب العبادی، کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا۔ اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العبادی، کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے۔ صحابہ انتخاب اللہ کا، اللہ نے انتخاب کیا اور انتخاب لاجواب کیا، ایک ایک ہیرے کو خود چن کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیا۔ یہ دیکھیے نا، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ نسب دیکھا، نہ حسب دیکھا، اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا۔ جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس کو چن کر کے میرے نبی کا صحابی بناتا چلا گیا۔ صحابہ انتخاب کس کا؟ اللہ کا۔ صحابہ انتخاب کس کا؟ صحابہ انتخاب کس کا؟ نہیں بولتے آپ، مجھ سے قسم اٹھوا لیں کہ آپ نہیں بول رہے ہیں۔ تسی سانو چار دے پہ ہو، تسی نہیں بول دے۔ اچھی آپ کو صحابہ انتخاب کس کا؟ لفظ اللہ کی آواز گونجنی چاہیے، کیوں نہیں آتی آپ کی آواز؟ صحابہ انتخاب کس کا؟ ہم نے آپ ہی کو تو بلوانا ہے۔ تسی سن کے مفتی بن چکے ہو، لیکن نال ستے بھی پہ ہو۔ اس وقت ضرورت ہے تھوڑا جا تانوں جگائیے بھی کہ اٹھو ذرا سنے ہیں 20 سالوں دے وچ جا کے انہوں دسو بھی نا کہ صدیق اکبر کون ہے، تے تہاڈی ایتھے سبحان اللہ دی آواز نہیں آ رہی۔ اچھی آکھو صحابہ انتخاب کس کا؟ صحابہ انتخاب کس کا؟ عقیدہ ہمارا صحابہ انتخاب کس کا؟ سمجھانے لگا ہوں، سنو۔ اب یہاں پر میں آیا ہوں نا، گفتگو کر رہا ہوں، اگر یہاں پر میں کوئی بات کر دیتا ہوں تو آپ مجھ سے نہیں کہیں گے، آپ شیخ قاری عبدالرحیم کلیم حفظہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ مولانا آپ نے وہ جس خطیب کا انتخاب کیا تھا نا، انہوں نے یہ بات کر دی ہے۔ مجھے نہیں کہیں گے، انہیں کہیں گے جنہوں نے انتخاب کیا ہے۔ میں بھی تو یہ بتا رہا ہوں نا، صحابہ کو بات کیوں کرتے ہیں؟ جاؤ نا پوچھ اس پروردگار سے جا کر کے جس نے ایک ایک ہیرا چن کر کے میرے نبی کو عطا کیا۔ اوے تسی سارے نہیں بول دے، ہاتھ چوک کے آکو سبحان اللہ۔ یہ آج میں بھی تانوں بلا کے جانا ہے، اچھی آکو پھر سبحان اللہ۔
حضرات گرامی قدر آئیے آخری بات کرتا ہوں، بات مکمل ہو گئی۔ قرآن پاک کے اندر نا اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کروایا۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے پروردگار نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آگے اعلان کر دیا والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھئے، اللہ نے دعویٰ کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کے بعد دلیل کو پیش کیا گیا۔ ایک انداز یہ بھی تھا نا کہ دلیل کے طور پر میرے پیغمبر کی زندگی کو پیش کیا جاتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کی سیرت یہ ہے، آپ کا کردار یہ ہے، آپ کا انداز یہ ہے۔ لیکن کائنات کے پروردگار نے دعویٰ کرنے کے بعد کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کی جماعت کو پیش کر دیا۔ معنی یہ ہوا کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا کہ اگر میرے پیغمبر کی نبوت کو سمجھنا چاہتے ہو تمہیں صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اگر تمہیں نماز چاہیے صحابہ کے دروازے سے ملے گی، اگر روزہ چاہیے صحابہ کے دروازے سے ملے گا، اگر سیرت چاہیے صحابہ کے دروازے سے ملے گی۔ کائنات کے شہنشاہ نے میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک صفت بیان کی ہے والذین معہ، کائنات کا پروردگار کہتے وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں۔ کائنات کے پروردگار نے صحابہ کی معیت کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو ایمان لائے حضور کے ساتھ ہیں، بلکہ صرف معیت کا تذکرہ کیا۔ میں نے کہا ربا یہاں پر تو رولا یہ ہے، یہاں پر تو کالی زبان والا کہتا یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں تھے، اور تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا، تو نے صرف معیت کا تذکرہ کر دیا۔ کائنات کا پروردگار کہتے صحابہ کے ایمان کے لیے کسی الگ دلیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے ایمان کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے تقوی کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کی صداقت کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کی شرافت کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے عادل ہونے کی دلیل ہے۔ اور صحابہ کے لیے کسی جنت کے سرٹیفکیٹ کی بھی الگ ضرورت نہیں ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ صحابہ کو ہم اس لیے مانتے ہیں، میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اور آخری بات ہے، بات مک گئی، آخری بات ہے کہ صحابہ کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، وہ بہت بڑے قاری تھے، وہ بہت بڑے غازی تھے۔ ہم صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ صحابہ میرے نبی کے جانثار تھے، صحابہ نے میرے نبی کی معیت میں ایمان کی حالت میں وقت گزارا ہے۔ اور آؤ اگر آپ تیار ہیں تو میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، بولو صحابہ سارے کے سارے، اونچی بولو صحابہ سارے کے سارے، صحابہ نہیں بولے صحابہ، او آخری بندہ نہیں بول رہا، صحابہ جو سفید بالوں والے ہیں وہ زیادہ زور سے بولے صحابہ، اونچی بولو صحابہ، پھر بولو صحابہ، صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے، صحابہ جنتی سارے کے۔ وہ جھوٹ بولتے اور بکواس کرتے، کہتے صرف 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، بے ایمان ہو گئے، انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا تھا۔ میں کہتا ہوں یار دیکھ تو صحیح نا، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے پھر سیدہ سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے؟ اگر ایمان نہیں تھا سیدہ زنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا آل یاسر کیسے قربان ہو گیا؟
گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ بدر کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ احد کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا خندق میں پیٹ پر پتھر کس نے باندھے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا بیویوں کو بیوہ کس نے کروا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا بچوں کو یتیم کس نے کروا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا ختم نبوت کے لیے اپنا انگ انگ کس لیے قربان کر دیا؟ وہ کہتا ہے صحابہ مومن نہیں تھے۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے اگر صحابہ مومن نہیں تھے پھر مجھے دنیا میں کوئی مومن نظر نہیں آتا۔ اگر سچا صدیق نہیں ہے پھر سچائی کائنات میں آئی کوئی نہیں ہے۔ اگر عادل فاروق نہیں ہے پھر عادل کوئی نظر آتا نہیں ہے۔ اگر سخی عثمان نہیں ہے پھر سخی کوئی نظر آتا نہیں ہے۔ اگر بہادر علی نہیں ہے پھر بہادر کوئی نظر آتا نہیں ہے۔ اگر حیادار میری امی عائشہ نہیں ہے پھر حیا کائنات میں آئی کوئی نہیں ہے۔ تو طریق کی بات کرتے طریق میں یوں آیا، طریق میں فلاں صحابی نے یوں کیا۔ میں علماء کی موجودگی میں بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، اگر یہ طریق صحابہ کی عزت کرتی ہے ہم طریق کو سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ طریق صحابہ کی گستاخی کرتی ہے فاروقی ایسی طریق کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو صدیق اکبر کو نہیں مانتی، میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو امیر معاویہ کو نہیں مانتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی وکالت، صحابہ کی عبادت کو بیان کر دیا۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ کون کون صحابہ؟ اولئیکا ہم المفلحون صحابہ، اولئیکا ہم الراشدون صحابہ، اولئیکا ہم المؤمنون صحابہ، اولئیکا ہم المؤمنون حقا صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، والذین معہ صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ، ثم استقاموا صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ، نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی صداقت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی عبادت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی صورت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے تقوی کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے رونے کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے مسکرانے کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے سجدوں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے معجزات کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنے والے صحابہ، میرے پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرنے والے صحابہ، صبح اسلام صحابہ، محبت کا جام صحابہ، امت کے امام صحابہ، صحابہ کرام صحابہ، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، نبوت کے یار صحابہ، معیار ایمان صحابہ، ایمان کی جان صحابہ، حرم کی اذان صحابہ، نبی کا فیضان صحابہ، پیغمبر کے یار صحابہ، پیغمبر کے جانثار صحابہ، پیغمبر کے وفادار صحابہ، جماعت رضوان صحابہ، راہ قرآن صحابہ، صداقت کے علم بردار صحابہ، عدالت کے رہوار
نامدار صحابہ سخاوت کے نازدار صحابہ شجاعت کے لمبردار صحابہ صدیق و جرار صحابہ عثمان و کرار صحابہ خبیب و خباب صحابہ زماد و زرار صحابہ بلال و حسان صحابہ جنت کے مہمان صحابہ 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 ذرا بول کر کے بتاؤ، اگر میرا پیغمبر پیر ہے تو لشکر جرار کون؟ اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون؟ اگر میرا پیغمبر امام ہے تو مقتدی کون؟ التائبون کون؟ العابدون کون؟ السائحون کون؟ نبوت کے گواہ کون؟ بدر میں آنے والے کون؟ احد میں آنے والے کون؟ جاننے دینے والے کون؟ بچوں کو یتیم کرانے والے کون؟ بیویوں کو بیوہ کروانے والے کون؟ میرے پیغمبر کا ساتھ دینے والے کون؟ میرے پیغمبر کی عزت کے لیے لڑنے والے کون؟ صحابہ 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 وہ صحابہ کے نام کو دبانا چاہتا ہے، لیکن ہم غلامان صحابہ جب تک زندہ ہیں نہ مٹنے دیں گے نہ جھکنے دیں گے۔ بولو صحابہ 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 صحابہ۔ آج یہاں پر فرشتے موجود ہیں، اللہ پوچھے گا گئے تھے مرکز توحید میں کیا سن کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے بھی جھوم کر کے بولیں گے صحابہ 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 صحابہ۔ میرا ایمان صحابہ، میری الفت صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری محبت صحابہ، میرے پیر صحابہ، رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، اللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں